السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھئی آپ کی خدمت میں بیان لے کر حاضر ہوئے ہیں علامہ عبدالکریم ندیم صاحب کا، جو انہوں نے جامعہ عبداللہ بن مسعود خانپور میں بیان فرمایا، جس کا عنوان ہے رمضان المبارک کی 4 خصوصیات 1993۔ اوجل سنتے ہیں۔ مگر اللہ نے سب میں 4 کا انتخاب کیا، جبریل علیہ السلام کا، میکائیل علیہ السلام کا، اسرائیل علیہ السلام کا، اسرافیل علیہ السلام کا۔ ان تمام میں اللہ نے فضیلت جبریل کو دی۔ کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے دن بنائے ہیں سب میں 4 دنوں کو فضیلت ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن کو، عید الفطر کے دن کو، عید الاضحیٰ کے دن کو، نامی ذی الحجہ کے دن کو۔ ان تمام دنوں میں جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے۔ جتنی راتیں ہیں سال کی 360، ہر رات اپنی جگہ پر بڑی عظیم ہے۔ ہر شب قدر گر قدر میں دانی۔ اگر ہمیں اس رات کی قدر کا پتہ چل جائے تو ہر رات لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے۔ ان تمام راتوں میں 4 راتیں افضل ہیں: لیلۃ القدر کی رات، لیلۃ البرات کی رات، لیلۃ الجائزہ کی رات، لیلۃ العرفہ کی رات۔ ان تمام راتوں میں اللہ نے لیلۃ القدر کو تمام راتوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اس طریقے سے روئے زمین پر جتنی مسجدیں ہیں 4 مسجدیں افضل ہیں: بیت اللہ، مسجد حرام، مسجد اقصی، مسجد نبوی، مسجد طور سینا۔ اللہ نے چاروں میں بیت اللہ کو تمام مساجد پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ کائنات میں جتنی کتابیں آسمانی اتری ہیں تمام میں 4 کتابیں محترم، تورات، انجیل، زبور، قرآن کریم، سب میں قرآن مجید کو تمام کتابوں پر فضیلت حاصل ہے۔ ایسے ہی تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں اللہ نے 4 کا انتخاب کیا ہے: حضرت ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، سیدنا محمد رسول اللہ سب کہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام انبیاء میں آمنہ کے درِ یتیم کو تمام انبیاء پر فضیلت ہے۔ محبوب کی پوری جماعت میں 4 صحابہ کو اللہ نے عظمت عطا فرمائی: سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان ابن عفان، حیدر قرار۔ چاروں میں اللہ نے صدیق اکبر کو تمام فرشتوں کا سردار، تمام پوری جماعت سے حضرت ابوبکر صدیق کو پوری جماعت نبوت صحابہ کا سردار بنایا ہے۔ اب جو میں بات کہنا چاہتا ہوں اس پر توجہ کریں۔ یہ سب کی سرداری، اس کا اصل راز اور اصل حکمت یہ ہے کہ فرشتوں میں جبریل افضل، انبیاء میں آمنہ کے درِ یتیم افضل، صحابہ میں صدیق افضل، راتوں میں لیلۃ القدر افضل، سال بھر کے 4 مہینوں میں، سارے مہینوں میں 4 مہینے افضل: رجب المرتب کا مہینہ، شعبان المعظم کا مہینہ، رمضان المبارک کا مہینہ، محرم الحرام کا مہینہ۔ ان مہینوں میں رمضان کو سب سے زیادہ فضیلت، تمام مساجد میں مسجد حرام کو سب سے زیادہ فضیلت، تمام انبیاء میں آمنہ کے درِ یتیم کو سب سے زیادہ فضیلت۔ اس فضیلتوں کا اصل سبب کیا ہے کہ جبریل فرشتوں میں کیوں افضل ہے، صدیق صحابہ میں کیوں افضل ہے، رحمت للعالمین انبیاء میں کیوں افضل ہیں، رمضان مہینوں میں کیوں افضل ہے، لیلۃ القدر راتوں میں کیوں افضل ہے؟ اگر تھوڑا غور و توجہ کریں یہ مسئلہ آسانی سے سمجھ آ سکتا ہے کہ ان تمام کی فضیلت کا سبب قرآن مجید ہے۔ پوری توجہ کریں، میری بات سمجھ آئے گی۔ کیا چیز ہے؟ ان میں جس کا تعلق اللہ کے قرآن سے جڑا ہے اسے سب سے فضیلت ہے۔ جبریل فرشتوں میں اس لیے افضل ہے، محبوب کے پاس کتاب لے کے آیا ہے، رمضان مہینوں میں اس لیے افضل ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کہ اس کی نسبت قرآن مجید سے ہے، لیلۃ القدر راتوں میں اس لیے افضل ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر اللہ نے اس میں قرآن مجید کو اتارا ہے۔ صدیق پوری جماعت میں اس لیے افضل ہے، سب سے پہلے اس نے قرآن پڑھا ہے، سب سے پہلے اسی کو قرآن میں ثانی اثنین جماعت الغار کا احساس عطا کیا ہے۔ اس طریقے سے پورے قرآن تمام انبیاء علیہ السلام نے آمنہ کے درِ یتیم کو تمام پیغمبروں پر اس لیے فضیلت ہے کہ محبوب پر یہ کتاب اتری ہے، کعبۃ اللہ کو تمام مساجد پر اس لیے فضیلت ہے کہ اس مسجد کی نسبت اور تعلق قرآن مجید کے ساتھ ہے کہ قرآن کا سب سے پہلا مدرسہ کعبۃ اللہ ہے۔ وہ قرآن کی نسبت اتنی بڑی مضبوط نسبت ہے، اتنی عظیم نسبت ہے۔ اگر دن کی نسبت ہے وہ دنوں میں اعلیٰ، اگر رات کی نسبت ہے وہ راتوں میں اعلیٰ، اگر مہینے کی نسبت ہے وہ مہینوں میں اعلیٰ، اگر اس کتاب کے ساتھ کسی پیغمبر کی نسبت ہے وہ انبیاء کے سردار، امتی کی نسبت ہے وہ امتوں میں سردار، جماعت کے جس فرد کی نسبت ہے وہ صدیق تمام صحابہ کے سردار۔ یہی ایک حکمت ہے کہ جس کا تعلق قرآن کے ساتھ جڑتا چلا جائے گا اللہ اسے عظمت عطا فرمائے گی۔ اس راز کو پیغمبر نے کھولا: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ دنیا داروں، دولت والا تم میں بہتر نہیں، سرمایہ دار بہتر نہیں، جاگیردار بہتر نہیں، اپنے آپ کو عظمتوں کا تاج پہننے والا وہ شخص بہتر نہیں۔ اگر کسی کو بہتر دیکھنا چاہتے ہو سب سے بہتر وہ ہے جس کی زندگی قرآن سے لگ جاتی ہے۔ قرآن پڑھنے والا بہتر ہے، قرآن پڑھانے والے بہتر ہیں۔ نیک سال کے طور پر میں اس بات کہتا ہوں، توجہ کریں۔ رب نے پوری
پوری کائنات میں چار چیزیں چنی. شاید مشیت عزتی میں یہ تھا کہ مولانا عبدالرؤف رحمۃ اللہ علیہ کے اولاد میں بھی اللہ نے 4 ہی بچے چنے. توجہ کریں, توجہ. کتنے؟ شیخ الحدیث شفیق الرحمان, مفتی حبیب الرحمان, مولانا سیف الرحمان, انیس الرحمان. اللہ نے ان میں سب سے زیادہ جس کو فضیلت دے کے شیخ الحدیث بنایا ہے, یہ نسبت بھی علم اور قرآن کی. اللہ کی طرف سے ایک تقسیم ہے, اللہ جس کا چاہتے ہیں انتخاب کر لیتے ہیں. شاید یہ وہ نسبت ہے جس وجہ سے اتنا بڑا اعزاز ملا ہے. اور پھر میں اس سے بڑھ کر ایک بات کہتا ہوں, مسلمانوں, قرآن مجید وہ مقدس کتاب ہے, وہ عظمت والی کتاب ہے. یہ ایک مستقل عنوان ہے کہ فضیلت قرآن پہ گفتگو کی جائے یا حقوق قرآن پہ گفتگو کی جائے, لیکن میں اس مختصر سی نشست میں قرآن مجید کی وہ خصوصیات آپ کے ذہن میں رکھنا چاہتا ہوں جن کی وجہ سے قرآن تمام کتابوں میں ممتاز ہے. علماء نے لکھا ہے قرآن کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ دنیا میں جتنی کتابیں آئیں, تورات کتاب بن کے آئی ہے, انجیل کتاب بن کے آئی ہے, زبور کتاب بن کے اتری ہے, ہر کتاب کتاب ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے. کتاب اور کلام میں فرق ہے. کتاب جسے تحریر کیا جائے, کلام جسے متکلم بولے, گفتگو کرے. تورات لکھی ہوئی زمین پہ اتری, انجیل لکھی ہوئی کتاب آئی, زبور آسمان سے لکھی ہوئی آئی. قرآن مجید یہ وہ اللہ کا کلام ہے جو اس کی سایہ نشان اللہ کی جو مقدس اور پاک زبان ہے, اس زبان سے نکلے ہوئے کلموں کا نام قرآن ہے. جو شخص یہ چاہے میں اللہ کی بولی بولوں, جو شخص یہ چاہے میں اللہ سے تعلق جوڑوں, جو شخص یہ چاہے میں اللہ سے ہم کلام ہوں, جو شخص یہ چاہے میں اللہ سے باتیں کروں. جب وہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو خدا سے ہم کلام ہو رہا ہوتا ہے. توجہ کریں, تمام کتابوں میں قرآن اس حیثیت سے بھی ممتاز ہے کہ جتنی زمین پر کتابیں آئی ہیں, ہر کتاب کی حیثیت صرف قانون اور لا کی کتابوں جیسی تھی. جیسے وہ کلا کی الماریوں میں ہزاروں کتابیں پڑی ہوتی ہیں, جس مسئلے کو دیکھنا ہو کتاب اٹھائی, دیکھا کتاب وہاں رکھتی. قرآن واحد کتاب ہے جو کتاب مطلوب ہے, تلاوت کی کتاب ہے, پڑھنے کی کتاب ہے, جسے تدریج الحمد سے والناس تک, الف لام میم الف الحمد سے والناس تک پوری تلاوت سے کیا جاتا ہے. ایک ایک حرف کو پڑھا جاتا ہے جس پر اجر کا وعدہ ہے. اگر نماز میں ایک حرف پڑھو گے 100 نیکی ملے گی, نوافل میں ایک حرف پڑھو گے 50 نیکی ملے گی, عام حالت میں ایک حرف پڑھو گے 25 نیکی ملے گی. ہاتھ لگائے بغیر چلتے پھرتے قرآن کی تلاوت کرو گے, ہر حرف کے بدلے 10 نیکی ملے گی, 10 گناہ مٹائے جائیں گے, 10 درجے بلند ہوں گے. دنیا میں کوئی کتاب تلاوت کے لیے نہیں آئی. قرآن واحد کتاب ہے جسے تلاوت کے لیے بھیجا گیا, اور اس کے لیے ایک مہینے کا انتخاب کیا گیا کہ کیوں رمضان کا چاند رکھ رہا ہے, کیونکہ رمضان اور قرآن کا باہمی ربط ہے, ایک جوڑ ہے. اس بابرکت مہینے میں جب چاند نظر آتا ہے, روزہ بعد میں رکھا جاتا ہے, قرآن پہلے پڑھا جاتا ہے. آپ قرآن پہلے پڑھتے ہیں, روزہ پہلے رکھتے ہیں. پہلے تراویح ہوتی ہے, پھر قرآن مجید, پھر صبح روزہ رکھا جاتا ہے. قرآن کی دوسری خصوصیت ہے کہ یہ کتاب مطلوب ہے. توجہ کریں. تیسری خصوصیت ہے تورات کتاب ہے, کلیم کی سیرت نہیں. انجیل کتاب ہے, عیسیٰ کی زندگی نہیں. زبور کتاب ہے, داؤد کی سوائے حیات نہیں. توجہ کرنا, ان کتابوں کے احکامات پر ان پیغمبروں نے عمل کیا ہے, لیکن ان کتابوں نے نبوت کی زندگی کو نہیں کھولا. قرآن واحد کتاب ہے جو الحمد سے والناس تک مصطفیٰ کی سیرت ہے, اور اس راز کو ام المومنین صدیقہ کائنات محبوب حبیب خدا بلسل رسول کے اندریبا سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھولا تھا کہ کان خلقہ القرآن الحمد سے والناس تک جو کچھ قرآن میں ہے یہ پیغمبر کی زندگی ہے. قرآن علم ہے, پیغمبر عمل ہے, قرآن اجمال ہے, پیغمبر اس کی تفصیل ہے, قرآن متن ہے, نبی اس کی تشریح ہے, قرآن ذکر ہے, نبی اس ذکر کے مذکر ہے, قرآن واعظ ہے, محبوب واعظ ہے, قرآن ہدایت ہے, نبی ہادی ہے, قرآن رحمت ہے, محمد رحمت للعالمین ہے, قرآن نور ہے, مصطفیٰ سراج منیر ہے. الحمد سے والناس تک پورے کا پورا قرآن, یہ سارا قرآن سیرت مصطفیٰ ہے, سر سے پاؤں تک وجود محمد صورت مصطفیٰ ہے. چوتھی خصوصیت, توجہ کیجئے, میں تفصیلات میں نہیں جا رہا, صرف وہ خصوصیت آپ کو بتا رہا ہوں. یہ بھی اس کلام کا مقدس اعجاز اور اس کی خصوصیت ہے. توجہ رہے, ہر کتاب جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ آسمان سے لکھی ہوئی آئی, قرآن وہ واحد کتاب ہے جسے زمین پر خدا نے محمد کے یاروں سے لکھوایا ہے. توجہ کرنا, بڑی بہت بڑی بات کہنا چاہتا ہوں. تورات لکھ کر خدا نے بھیجی, اللہ کو نبی پہ تو یقین تھا, اس امت پہ اعتماد نہیں تھا. زبور لکھ کر بھیجی, اس لیے کہ اس امت پہ اعتماد نہیں تھا. انجیل لکھ کے بھیجی کہ امت پہ اعتماد نہیں تھا. اور تاریخ شاہد ہے, اس وقت دنیا میں 4 قسم کی انجیلیں موجود ہیں.
مرقس کی انجیل، یوحنا کی انجیل، لوکا کی انجیل، متی کی انجیل، اور یہ 4 شاگرد تھے عیسیٰ علیہ السلام کے، پیغمبر کے سامنے 4 شاگرد بیٹھے، نبی نے ان کو کتاب لکھوائی، جب شاگرد لکھ کر اٹھ کے اٹھے، ایک نے کچھ لکھا تھا، دوسرے نے اس سے مختلف لکھا تھا، تیسرے نے اس سے مختلف لکھا تھا، چوتھے نے اس سے مختلف لکھا، 4 کتابیں بن گئی۔ یہ اعجاز صرف قرآن مجید کا ہے، اللہ نے لکھ کر نہیں بھیجی۔ محبوب اس کتاب کو ہم آپ کے کل بیٹھر پر اتار رہے ہیں، ابو بکر سے لکھوائیے، عمر سے لکھوائیے، عثمان سے لکھوائیے، ایسا سے لکھوائیے، طلحہ سے لکھوائیے، زبیر سے لکھوائیے، سعد سے لکھوائیے، سعید سے لکھوائیے، ابو عبیدہ سے لکھوائیے، عبد الرحمن بن عوف سے لکھوائیے، معاویہ سے لکھوائیے، محمد کا یار زمین پہ بیٹھ کر وہی لکھے گے جو میں لوح محفوظ میں لکھ چکا۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ رب کو نبی کی جماعت پر اتنا بڑا اعتماد تھا، اللہ نے وہ کتاب ان سے لکھوائی ہے۔ اور ایک عجیب بات، علماء نے بڑی عجیب نکتہ لکھا ہے کہ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ یہ خطاب پیغمبر کو ہے، محبوب اس رب کے نام سے پڑھیے جو رب اکرم ہے، جس نے قلم سے لکھنا سکھایا ہے، پڑھنا سکھایا ہے۔ توجہ کرنا، یہ ان لوگوں کی جوتیوں میں بیٹھ کر یہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک عام بات ہے، ایک سوال ہے، میں اور آپ اس پر غور کریں اور سوچیں۔ اللہ کہتا ہے محبوب ہم نے آپ کو علم دیا ہے، آپ پڑھیے اس رب کے نام سے جو بڑی عزت والا ہے، جس نے قلم سے سکھایا ہے۔ کس سے سکھایا ہے؟ علامہ بل، سارے کہہ دو بل۔ میرا آپ سے سوال ہے، قرآن زمین پہ پہلے یوں نہیں کسی چیز پہ لکھا گیا، الحمد سے والناس تک سارا قرآن اللہ نے پیغمبر کے دل پہ پہلے لکھا ہے۔ کس پر لکھا ہے؟ ذرا توجہ کرنا، وہ ہاتھ جو لکھ رہا تھا اللہ کی قدرت کا ہاتھ تھا، علامہ، اور وہ کاغذ جس پہ لکھا جا رہا تھا وہ نبوت کا قلب اطہر اور دل مبارک ہے، وہ قلم جس سے لکھا جا رہا ہے وہ جبریل امین کی حیثیت ہے کہ جبریل پیغمبر کا معلم نہیں، صرف ذریعے کے طور پر قلم کی حیثیت رکھتا ہے کہ قلم کے بغیر تحریر بھی نہیں ہو سکتی، اس کے بغیر گزارا بھی نہیں، لیکن اس کی اپنی حیثیت بھی کوئی نہیں ہوتی، اس کی اپنی حیثیت بھی اصل چیز یا کاتب کا ہاتھ ہوتا ہے یا وہ کاغذ ہے جس پر آپ تحریر کرنا چاہتے ہیں، قلم واسطہ ہوتا ہے، جبریل وہ ایک واسطہ تھا۔ بات دور نکل جائے گی۔ ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں، قرآن کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ تمام کتابوں میں، توجہ کرنا، جتنی آسمانی کتابیں اتری، آخری بات ہے، جتنی آسمانی کتابیں اتری ہیں ان کتابوں پہ عملی شکل میں کائنات میں کوئی جماعت نہیں تیار، عملی شکل میں کائنات میں کوئی جماعت تیار، واحد قرآن ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کے لیے ایک ایسی جلیل القدر جماعت تیار کی، جس جماعت نے قرآن پہ پوری عملی زندگی پیش کی ہے۔ آپ یوں سمجھیں کہ حضور کی سیرت کے 2 حصے ہیں، یہ عنوان تو بہت لمبا ہے لیکن میں بطور نمونہ کی ایک چیز رکھتا ہوں، پھر اس موضوع پہ کبھی بات ہوگی۔ ایک پیغمبر کی علمی سیرت ہے، دوسری نبوت کی عملی سیرت ہے۔ علمی سیرت کا نام قرآن ہے، پیغمبر کی عملی سیرت کا نام صحابہ ہے۔ کیا ہے بھائی؟ سارے بولیں کیا مانا؟ جو کچھ قرآن نے کہا ہے اس کا عمل صحابہ نے کر کے دکھایا ہے۔ اور یہ اساتذہ ہمارے ہمیں بتاتے ہیں کہ قرآن میں میراث کے مسائل ہیں، علماء سے پوچھئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ورثہ نہیں تقسیم ہوا، ان الانبیاء لا یورثوا الدراہم والدنانیر، اس پر عمل صحابہ نے کر کے دکھایا ہے۔ قرآن میں حکم ہے زکات ادا کرو، پیغمبر پہ پوری زندگی میں ایک دن زکات کا نصاب ہی جمع نہیں ہوا، یہ حکم صحابہ کو تھا کہ زکات کو ادا کرو، تو صحابہ نبی کی عملی سیرت ہیں، یہ نسبت تھی صحابہ اور قرآن کے درمیان، یہی حکمت تھی کہ جیسے قرآن قیامت تک باقی رہے گا، اس جماعت کا تقدس قیامت تک باقی رہے گا، جیسے قرآن خدا کا انتخاب ہے ایسے یہ جماعت بھی خدا کا انتخاب ہے، جیسے قرآن پہ کسی کو تنقید کی اجازت نہیں ویسے اس کتاب پہ تنقید کی اجازت نہیں، جیسے وہ مقدس کتاب 30 پاروں میں بند ہے ایسے پیغمبر کے صحابہ کا مقدس خلافت کا دور 30 سالوں میں بند ہے۔ کتنے سالوں میں بند ہے؟ سارے بولیں، توجہ کریں، ہر پارے کے 4 پاؤں ہوا کرتے ہیں، اس لیے اللہ نے محبوب کے 4 یار منتخب کیے تھے۔ پھر
آپ اس پہ غور کریں تو آپ کو اور مزہ آئے گا کہ قرآن مجید کا اعجاز اور خصوصیت ہے کہ قرآن کی صورتیں مکی بھی ہیں مدنی بھی ہیں، پیغمبر کے یار مہاجر بھی ہیں انصار بھی ہیں، قرآن مجید کی آیتیں محکمات بھی ہیں متشابہات بھی ہیں، پیغمبر کی جماعت میں وہ لوگ بھی ہیں جن کی زندگی محکمات تھی، صدیق عمر عثمان، وہ بھی ہیں جن کی زندگی مشاجرات تھی، حضرت سیدنا علی، حضرت معاویہ، حضرت حسن، ان لوگوں کا دور۔ پھر اس پر غور کریں، جیسے پورا قرآن 7 منزلوں میں بند ہے، پوری کائنات 7 دنوں میں بند ہے، ایسے ہی آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اسلام کے عروج 7 منزلوں میں بند ہے۔ اسلام کا عروج کتنی منزلوں میں بند ہے؟ نبوت کی منزل، صداقت کی منزل، عدالت کی منزل، حیا و سخاوت کی منزل، قضاء و شجاعت کی منزل، فراست کی منزل، سیاست کی منزل، ان 7 منزلوں میں پورا دین اسلام بند ہے۔ میرے محترم دوستو، یہ وہ مقدس کتاب ہے، یہ وہ عظیم کتاب ہے، آج جسے قرآن مجید کو سمجھنے والے طلبا جن نے بیٹھ کر تفسیر پڑھی ہے، شیخ الحدیث کے سامنے سان اور تلمس طے کیے ہیں، آج ابھی انہیں سند فراغت عطا کی جائے گی۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، بہاولپور جامعہ اسلامیہ یونیورسٹی میں جس دور میں یہ جامعہ اسلامیہ تھا، اس دور میں ایک انگریز آیا جامعہ کا معائنہ کرتے ہوئے، ایک جگہ گیا، ننھے بچے قرآن پڑھ رہے تھے، میری طرف دیکھیں، ایک چھوٹے سے بچے کو اس نے کھڑا کر کے انگریز نے پوچھا، بیٹے جو کچھ تم پڑھ رہے ہو اس کا معنی اور مطلب بھی جانتے ہو؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، میں اس بچے کو کھڑا کر دوں کہ قرآن کا معنی جانتے ہو؟ کیا خیال ہے؟ ہم سب جانتے ہیں؟ میں نہیں جانتا۔ صحیح بات یہ ہے، ہم قرآن کے مفہوم سے پوری طرح واقف نہیں۔ جب تک ان لوگوں کی جوتیوں میں نہ بیٹھے، چاہے جائے کہ ہر آدمی قرآن سے واقف ہو جائے۔ آج کل تو ہر آدمی مفتی کفایت اللہ ہے، ہر آدمی حکیم اجمل ہے، جس سے بات کرو کہتے ہیں مول صاحب ہم نے قرآن نہیں پڑھا، ہم مسئلہ جانتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اس نواب نے، اس انگریز نے پوچھا بچے سے اس کا معنی جانتے ہو؟ اس نے کہا جی میں تو نہیں جانتا، میں تو الفاظ ہی یاد کر رہا ہوں۔ اس وقت شیخ الجامع مولانا غلام محمد گھوٹوی رحمۃ اللہ علیہ ہوا کرتے تھے اور نواب صادق کا دور تھا۔ نواب صاحب کا انگریز نے نواب کی طرف متوجہ ہو کر کہا، نواب صاحب، اور یہ جملہ بڑے غور سے سننا، کہا نواب بڑے افسوس کی بات ہے کہ تم مسلمان لوگ ہم انگریزوں کے کلام سے تو واقفیت رکھتے ہو، اپنے خدا کے کلام کا معنی اور مطلب نہیں جانتے ہو۔ مسلمانوں، تمہیں انگریز نے غیرت دلائی ہے کہ اللہ کے کلام کا معنی اور مطلب سمجھا کرو۔ حقوق قرآن میں یہ ہے کہ قرآن کا معنی مطلب اور مفہوم سمجھنا چاہیے۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری سب کہیے رحمۃ اللہ علیہ، جس شیخ التفسیر کی قبر سے مجھ کو عنبر کی خوشبو مہکی تھی، شیخ التفسیر کہا کرتے تھے کل قیامت کے دن اللہ نے پوچھا احمد علی کیا لے کے آیا ہے؟ کہوں گا اللہ دنیا نے مردوں کو بیٹھ کر قرآن پڑھایا تھا، میں 600 سے زائد عورتوں کو قرآن کی تفسیر پڑھا کر لے آیا۔ آج شیخ الاسلام حجت اللہ فی الارض حافظ القرآن والحدیث حضرت درخواستی دامت برکاتہم اللہ علیہ، اللہ ان کی عمر و صحت میں برکت عطا فرمائے، اللہ اس شیخ کا سایہ ہماری سر پر دیر تک سلامت رکھے، جس شخص کی 70 سال سے زیادہ زندگی کتاب اللہ سنت رسول اللہ کی اشاعت میں گزری ہے۔ آج شیخ التفسیر والحدیث مولانا شفیق الرحمان درخواستی آپ کے سامنے بیٹھ کر اس شیخ کے منصب پہ بیٹھ کر اس شیخ کی طرف پہ بیٹھ کر پورے قرآن مجید الحمد سے الناس تک جس تسلسل سے پڑھاتے ہیں، یقیناً مجھے وہ دور یاد آتا ہے جب شیخ الحدیث و تفسیر حافظ الحدیث حضرت درخواستی جس انداز سے پڑھایا کرتے تھے، اور میں اپنے طالب علم دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ ہم لوگ ان کے مقام کو نہیں سمجھ سکتے، نہیں جان سکتے۔ میں 1 گھنٹہ بولوں یقیناً سانس چڑھ جائے گی، میں بیٹھ جاؤں گا، تھک ہار جاؤں گا۔ آپ کسی نشست میں رہتے ہوں، 15-20 منٹ کے بعد آپ نشست بدلتے ہیں، جگہ تبدیل کرتے ہیں۔ میں نے اس شخص کو ان گناہگار آنکھوں سے دیکھا ہے کہ 6-6 گھنٹے تک 7-7 گھنٹے تک مسلسل قرآن کی تفسیر پڑھاتے ہیں، سامنے کتاب رکھی ہے، اللہ کا قرآن کھلا ہوا ہے، نظر قرآن پہ ہوتی ہے، ہاتھ قرآن پر ہوتے ہیں، جس نشست میں بیٹھتے ہیں 7 گھنٹے کے اندر نشست نہیں بدلتے۔ یہ قرآن سے بہت بڑا تعلق ہے، ایک بہت بڑی نسبت ہے جس کو میں اور آپ نہیں سمجھ سکتے جب تک قرآن والوں کے قدموں میں نہیں آئے گی۔ حضرت درخواستی ایک جملہ کہا کرتے ہیں، دامت برکاتہم اللہ علیہ، اللہ ان کی عمر میں برکت دے، فرمایا کرتے ہیں لوگوں، سرمایہ داروں، جگیرداروں، دنیا داروں، مولویوں پہ مت احسان چڑھاؤ کہ ہم تمہیں چندے دیتے ہیں، ان لوگوں کا شکریہ آ کر ادا کرو جو تمہاری دولت کو دین میں خرچ کرنے کو کہتے ہیں، ورنہ خدا بڑا بے نیاز
نیاز ہے, تمہاری دولت کجری کے گھاس پہ خرچ کروا دے, وہ بڑا بے نیاز ہے, جیسے چاہے کر لے. جب وہ اپنی بے نیازی پہ آتا ہے, بڑوں بڑوں کو دس دھکے دے دیتا ہے. جب اپنی بے نیازی پہ آتا ہے, تاریخ گواہ ہے کہ بائیس علی شاہ سید بن کے ہیر لکھ گیا ہے, احمد علی لاہوری سب کا پوتا بن کے قرآن کی تفسیر لکھ گیا. اللہ سے کے قرآن سے نسبت ایک عظیم ہے. میں بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. آخر میں ایک بات ذہن میں آئی گئی ہے, کہہ دوں. آج کا دن یہ جمعۃ المبارک کا دن ہے. کون سا دن ہے؟ اور شاید آپ نہیں جانتے آج کی تاریخ رمضان المبارک کی 17 تاریخ ہے. کون سی تاریخ ہے؟ یہ دن اسلام میں وہ دن ہے جس کو قرآن نے یوم الفرقان کہا ہے. بدر کا دن, اس دن غزوہ بدر ہوا تھا. یہی وہ دن ہے جس دن ام المومنین صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ کا وصال ہوا تھا. یہی وہ دن ہے ایک روایت کے مطابق جس دن سیدنا حیدر کرار کی شہادت ہوئی تھی. پھر ایک اور عجیب بات کہتا ہوں, توجہ کرنا. آمنہ کے در یتیم 313 نہتھے لے کر بدر کے میدان میں جا کر کھڑے ہو گئے اور حضور نے اپنے یاروں سے کہا, تم رات بھر نیند کرو, میں محمد خدا سے باتیں کرتا ہوں. توجہ کرنا, ہے بڑی عجیب بات کہنا چاہتا ہوں. اس شفیق پیغمبر نے, صحابہ کے شفیق استاد نے صحابہ کو سلا دیا. ایک صحابی جس کا نام ابو بکر ہے, یہ پوری رات نبوت کے ساتھ جاگے. صدیق کہتا ہے میں نے نبوت کی داڑھی مبارک دیکھی کہ آنسوں سے بھر گئی, تر ہو گئی. محبوب پوری رات روتے رہے, اللہ سے دعائیں کرتے رہے. اس رات بارش بھی ہوئی. اس رات 17 رمضان کی رات, سارے کہیں 17 رمضان کی رات ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی؟ بڑی عجیب رات ہے. آیا یہ اللہ نے رب, محبوب نے اپنے رب کو اس رات اپنے قرب میں گویا اپنے انوارات نے اللہ سے اپنے آپ کو لپیٹنے کی درخواستیں پیش کی تھی, اپنی امت کی فتح کی درخواست کی تھی. اور وہ حدیث کے الفاظ ہیں, اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ, عرش والے خدا یہ 313 نہتے دیوانے فرزانے پروانے دنیا سے بیگانے جن کے پاس بمشکل 2 گھوڑے ہیں, بمشکل 70 اونٹ ہیں, جن کے پاس بمشکل 6 زرے ہیں, 8 تلواریں ہیں, کسی کے سر پہ کپڑا نہیں, کسی کے وجود پہ کپڑا نہیں, کسی کے پاؤں میں جوتا نہیں, کسی کے ہاتھ میں چھری ہے, کسی کے پاس تلوار ہے, اکثر نہتے ہیں. رب اللہ یہ میری پوری زندگی کا سرمایہ, میری پوری محنت کا ثمرہ, میں ان سب کو لا کر آج تیرے دربار میں کھڑا کر چکا ہوں. اللہ میں نے ان کو بڑی شفقتوں سے پالا ہے, میں نے ان پہ بڑی محنت کی ہے. یہ میرے وہی یار ہیں جن کی محنت کے لیے میں نے پتھر دکھائے ہیں, جن کو میں نے تیار کرنے کے لیے میرے جسم پہ وزن بھی ڈالی گئی ہے. اے اللہ ان کی تیاری کے لیے مجھے ساحر بھی کہا گیا ہے, مجنون بھی کہا گیا ہے, دیوانہ بھی کہا گیا ہے. اللہ یہ وہی میرے یار ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خون میں لپٹ کر کے تڑپایا بھی ہے, زمینہ کی ناکیں بھی نکلی ہے, ابو فقیہ کی پسلیاں بھی ٹوٹی ہے, خلاف پنگالوں کو بھی ڈالا گیا ہے, بلال کو گھسیٹا بھی گیا ہے, حضرت عثمان کو دھواں بھی دیا گیا ہے. اللہ آج یہ ساری جماعت اتنی بڑی محنت کے ساتھ لا کر بدر کے میدان میں کھڑی کر چکا ہوں. یہ سامنے کفار کا اتنا بڑا لشکر ہے. میرے رب میری دعا کو قبول کر آج ان کو فتح عطا کر دے. اگر آج یہ مٹا دیے گئے, یقینی بات ہے میرے بعد نبی نہیں, ان کے بعد کی جماعت تیار ہوگی. رب تیرا نام لینے والا اس زمین پر کوئی نہیں ہوگا. صدیق کہتے ہیں نبوت کے جملے سننے کے بعد میرے دل میں ہلچل مچ گئی. میں نے محبوب کے کندھے سے پکڑ کر کہا, آقا سر اٹھائیے, اللہ کی مدد آ چکی ہے. میں نے ایک سال کے طور پر یہ جملہ کہتا ہوں. رات بارش ہوئی تھی, دن جمعۃ المبارک کا ہے, بدر کا دن ہے. وہی وقت ہے جس وقت پیغمبر بدر کے میدان میں آئے تھے. وہی وقت تھا جب پیغمبر کے صحابہ جو نبوت کے شاگرد تھے سامنے صفے باندھ کے کھڑے تھے. امت کا سب سے بڑا شفیع پیغمبر اس وقت کھڑے ہو کر اللہ کے حضور یہی دعا کر رہا تھا, اللہ جن کو لے کر میں نے تیرے دربار میں پیش کیا ہے, اللہ ان کو عظمت عطا کر, ان کو شوقت عطا کر, ان کو عزت عطا کر, ان کو وقار عطا کر, ان کو کرام عطا کر. میں بھی یہی توقع رکھتا ہوں. آج میرا استاد میرے لیے, آج میرا شیخ میرے ان دوستوں کے لیے, میرے ان بھائیوں کے لیے, میرے ان ساتھیوں کے لیے یقیناً بدر کے اس منظر کو سامنے رکھ کر یہی دعا کریں گے کہ اللہ 2 ماہ تک جن کو ہم سے بنداز تک پورا قرآن میں نے پڑھا کر آج تیرے دربار میں لا کے کھڑا کر دیا ہے. اے اللہ جیسے پیغمبر تیاروں سے دین کی خدمت لی تھی, اے اللہ
تمام گناہگاروں سے بھی اب دین کی خدمت لے لیں، یقین ہے دعا قبول ہو۔ یہ بھی ایک عجیب نیک فعل ہے کہ 17 رمضان ہے، جمعۃ المبارک کا دن ہے، بدر کے میدان کا وہ منظر اور نقشہ ہے، وہ طلباء ہیں، وہ استاد ہیں، اور پھر جامعہ عبداللہ ابن مسعود ہے جس نام نے ابو جہل کی گردنیں کاٹی ہیں۔ اور یہ امید ہے کہ اس وقت جو دنیا میں بڑے بڑے فرعون سامنے ابھر کر آ رہے ہیں ان کی گردن